अस्सलाम वालेकुम जी। एक बड़ा इम्पोर्टेंट और अर्जेंट मैटर था। हो सकता है कि हमारा जो है वो ना आए, इसके बाद शायद वीलॉग ना आ पाए या और कुछ दिनों के बाद ये आवाज़ बंद हो जाए, और इसलिए हम कोशिश करेंगे सर्वाइवल लेने की। लेकिन जिस तरह के कवानीन हुकूमत पास करने जा रही है, और वो ऑर्डिनेंस है, किसी भी वक्त आ सकता है, ना उस पर कोई बहस होगी या ना मुबाहिसा होगा, और जिसके नतीजे के अंदर हमारा और आपका ये राब्ता मुनक़ता हो जाएगा। और इसलिए हम आपको बर वक्त और ज़हनी तौर पे इसके लिए आगाह करना चाह रहे हैं। अपना हम कोई और ढूंढ लेंगे सिलसिला। देखिए, हुकूमत ने जब आते ही जबर और इस्तबदाद जो था उसको बढ़ाया। खैर, ये जबर और इस्तबदाद तो नवाज शरीफ साहब के दौर में ही हो गया था, खाकसर उसका भी विक्टिम रहा है। लेकिन उसके बाद जो जबर और इस्तबदाद बढ़ाया तो बहुत सारे सहाफ़ी जिनको मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर जॉब नहीं की गई, वो अपनी जॉब से फारग हुए। कुछ ने तो बेरोज़गारी काटना शुरू कर दी, कुछ ने कोई और काम कर लिया। उनमें से कुछ लोग जो थे वो पढ़ाने की तरफ भी गए, लेकिन ज़ाहिर है कि आपको पता है कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ वगैरह बंद हो गई, तो वो भी सिलसिला मुनक़ता हो गया। और कुछ जो थे वो ज़ाहिर है कि अपनी अब एसेट्स बेच के अपने ज़िंदगी का राब्ता जो है वो राब्ता रखे हुए हैं अपने सामने। तो कुछ जो थे उन्होंने सोशल मीडिया में पनाह ली, और सोशल मीडिया में पनाह ली, और ज़ाहिर है कि वो ज़ख़्म खुर्दा थे, तो वो बड़े तलख़ थे इस हवाले से। और जब वो तलख़ थे तो फिर उनसे कोई अच्छी बातें तो नहीं निकल सकती थी। तो उसके जवाब के अंदर उन्होंने फिर मौजूदा हुकूमत ने और उसको लाने वालों ने अपनी एक पूरी ब्रिगेड भर्ती की। 16,000 बच्चे बच्चियां जो थीं वो भर्ती किए गए, और उनको मुख्तलिफ़ जगह पे बाज़ार खपाया भी गया, मुख्तलिफ़ टेलीविज़न चैनलों पे नौकरियां भी दिलवाई गई उन्हें, और साथ में उनकी अपनी भी सरपरस्ती जारी रही। इसलिए उनकी तो चारों पांचों घी में और सर कढ़ाई में हो गया। और उनका वन पॉइंट एजेंडा था कि ये जो हुकूमत के ऊपर तनकीद करते हैं और हुकूमत के लाने वालों के बारे में कोई गलत बातें कहते हैं, उनको मेचे में रखा जा सके, औकात में रखा जा सके। लेकिन जाली तरीक़ों से और जाली सॉफ्टवेयर के ज़रिए यूट्यूब के ऊपर लाखों के व्यूज़ दिखाने के बावजूद भी ये जो चंद शर पसंद हैं, जिनमें से बेशतर के व्यूज़ जो हैं वो हज़ारों में नहीं पहुंच पाते, और लाखों में तो खैर क्या पहुंचने हैं, हज़ारों में नहीं पहुंच पाते। तो उनको सबक सिखाने के लिए हुकूमत ने दो तरह के काम किए। अपने जो एजेंट थे उनको कुछ को तो पॉलिटिकल असाइलम पे बाहर भेज दिया गया, यानी हुकूमती एजेंट जो है ये लोधी टैब के, ये पॉलिटिकल असाइलम पे बाहर बैठे हुए हैं कि हमें हुकूमत की तरफ से जान का ख़तरा है, ठीक है। उनको बाहर पहले भिजवा के एहतमाम कर लिया गया कि इनके जो सेल्स हैं, जो लंदन में हैं, जो थाईलैंड में हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में हैं, जो इन 3 जगहों पे हैं, सुना आप साउथ अफ्रीका वाला भी डेवलप कर रहे हैं, तो उनके तहत वो काम करेंगे, और उनके ऊपर तो पाकिस्तानी कानून नहीं लगेगा। तो जो हम जैसे चंद शर पसंद हैं, जो पाकिस्तान में रहने पे बज़िद हैं और यहाँ पे रह के काम करना चाहते हैं, उनका मकू ठापने के लिए जी कानून बनाया गया है। कानून का नाम है पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल, बल्कि लॉ 2021। इसके तहत तमाम जो वेब चैनल्स हैं, तमाम जो यूट्यूब चैनल हैं, इनको हुकूमत से लाइसेंस हासिल करना होगा, और लाइसेंस की भी जो है वो लिमिटेशन होगी कि ये सूबे के लिए लाइसेंस हासिल कर रहे हैं, ये कौम पूरे मुल्क के लिए लाइसेंस हासिल कर रहे हैं, या ये पूरी दुनिया के लिए लाइसेंस हासिल कर रहे हैं। और उसकी एक भारी किस्म की फ़ीस होगी जो कम अज़ कम मतलब कि मिलियंस में है, जो मेरे जैसा बंदा जो है वो तो अदा नहीं कर सकता। तो इसलिए मतलब मेरे जैसा क्या कोई भी यूट्यूबर अदा नहीं कर सकता। ज़्यादातर के बेशतर की जो इनकम भी इतनी नहीं है कि वो कहीं उधार से ही पकड़ के दे देंगे। मतलब आप समझें कि हम जैसे चैनलों के 2-2 साल के रेवेन्यूज़ हैं जी वो, ठीक है। तो इससे आप अंदाज़ा कर लें मतलब कि वो मुश्किल है जी, बहुत सारे लोग इस इम्तहान में फ़ेल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप लाइसेंस हासिल भी कर लेते हैं तो फिर ये मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है ये कंप्लेंट सेल्स बनाएगी, जिसके अंदर सरकारी मुलाजमीन जो कि हुकूमत के कहने के ऊपर चलते हैं, और सरकारी मुलाजमीन के नामजद शुदा लोग, जैसे देखें ना इस वक्त वो जो हैं अपना एक टीवी चैनल के हेड जो हैं
وہ حکومت کے ایڈوائزر بھی ہوتے ہیں، بلکہ 2 ٹی وی چینلز کو جو مالکان جو ہیں وہ جناب عمران خان کے مشیران ہیں، اگرچہ وہ ڈی نوٹیفائی ہو چکے ہیں یا یہ کہا جا چکا ہے جی ہم نے ان کو ہٹا دیا ہے، لیکن ڈی نوٹیفیکیشن نہیں ہوئی ان کی، تو وہ ابھی تک وہ ہیں جی اس عہدے کے اوپر براجمان، تو اسی طرح کی نمائندگی وہ لے لیں گے کمپلینٹ سیل کے اندر، ٹھیک ہے۔ اور اس کے خلاف اپیل بھی نہیں ہے جی، یہ قانون جو ہے ایسا ہے کہ جو کمپلینٹ کمیٹیاں بنیں گی ان کو سول جج کے اختیارات ہوں گے، اور آپ کو ٹانگنے کے لیے کسی قسم کا کوئی شو کاز نوٹس دینے کی بھی قطعاً ضرورت نہیں ہوگی۔ آپ گھر میں بیٹھے ہوں اور کمپلینٹ کمیٹی بیٹھے اور آپ کو 2 سے 5 سال کے لیے اندر کر دے، یہ اس کا اختیار ہوگا، اور اس کے خلاف اپیل جو ہے وہ ہائی کورٹ میں ایگزسٹ کرے گی، یعنی کہ سیشن کورٹ میں نہیں جا سکتے۔ اسی طرح اگر مرکزی لیول کے اوپر یا صوبائی لیول کے اوپر آپ کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی ہے اور آپ کو ٹک دیا جاتا ہے، پکڑ کے بند کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، آپ اپنے دفتر میں بیٹھے ہیں اور آپ کو وہاں سے اٹھاتے ہیں لوگ اور سیدھا جیل جا کے بند کر دیتے ہیں، تو مطلب کہ اس کے خلاف اپیل جو ہے وہ ہائی کورٹ میں ہوگی، ہائی کورٹ میں نہیں ہو سکے گی بلکہ سپریم کورٹ میں ہوگی۔ اور سپریم کورٹ کا جو آپ کا ہمارے سپریم کورٹ کا جو حال ہے اور جو بیڑا غرق ہوا ہے اور جتنے کیس پینڈنگ رہتے ہیں، اس کی تو پہلی تاریخ سماعت نکلتے نکلتے 1.5 سال لنگ جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مقصود کیا ہے۔ مقصود جو ہے وہ پاکستان کے اندر سوشل میڈیا کا گلا گھونٹنا ہے۔ اگر یہ آرڈیننس جاری ہو جاتا ہے، جو کہ کسی بھی وقت جاری ہو سکتا ہے، اس لیے میں نے کہا میں پہلے ہی آپ سے اجازت لے لوں، اگر یہ آرڈیننس جاری ہو جاتا ہے تو پھر ہم اس اپنے جو دادا پوتا شو ہمارا ایک دوسرا یوٹیوب چینل ہے، اس کے اوپر اور اس چینل کے اوپر کچھ بھی اپلوڈ نہیں کر پائیں گے، ہم نہیں کریں گے۔ اب وہ قانون جو ہے وہ میں نے سطرن پڑھا ہے اور ان کی بھی 1-2 ماہرین سے بھی پوچھا ہے، تو اس میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ جناب جو پہلے کانٹینٹ اپلوڈ ہو چکا ہے اس کے اوپر آپ کسی کو ٹانگ سکتے ہیں کہ نہیں، تو لہٰذا اس کے اپروو ہونے سے پہلے میں نے کہا میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں۔ یہ قانون، یہ آرڈیننس اگر جاری ہو جاتا ہے، جو کسی بھی وقت جاری ہو سکتا ہے، تو اس کے بعد پاکستان اور نارتھ کوریا، میرے خیال نارتھ کوریا کی رینکنگ ہم سے بہتر ہوگی پاکستان کے حوالے سے نا، اگر ہم سوشل میڈیا کے حوالے سے دیکھیں تو یہ ہے جی۔ میں نے کہا کہ میں اپنا اس کے علاوہ وہ جو اپنا پبلشر کا بھی نام، اگر آپ اخبار چھاپنا چاہتے ہیں آن لائن تو آپ کو پبلشر کا نام دینا پڑے گا تاکہ اس کو بوقت ضرورت نپا جا سکے، اور حکومت جو آپ کو کنٹینٹ فراہم کرے گی 5% آپ اپنے ویلاگ کا جو ہوگا اس کنٹینٹ کے لیے، یعنی کہ حکومت کی تعریف و توصیف کے لیے جو ہے وہ مقرر کریں گے۔ اور بھی بڑی اس کے اندر جی مضحکہ خیز قسم کی چیزیں لکھی ہوئی ہیں جو کہ اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ چینل بند کر دیا جائے۔ جیسے ہی آرڈیننس جاری ہونے کی خبر پھوڑی جائے، اس کے بعد اس چینل کے اوپر کچھ لوڈ نہ کیا جائے یا اس کو اپلوڈ کر دیا جائے۔ ہاں 4 دن اور زندگی کے گزارنے ہوں تو یہ چینل بکنے پہ لگا دیا جائے، کوئی انٹرنیشنل جو ہے وہ اس کو خرید لے اور وہ 4 پیسے آ جائیں تو 1-2 مہینے اور گزر جائیں گے۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ وہ آرڈیننس جاری ہو جائے، ہم اپنا یہ ویلاگ جاری کر کے آپ سے اجازت بھی لے لیں، معذرت بھی کر لیں کہ کوئی کہا سنا ہم سے ہو گیا ہو تو وہ ہاں نہیں، اپوزیشن کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے ہمیں کوئی امید نہیں ہے۔ جس طرح اپوزیشن نے چپ کر کے بائیکاٹ کر کے سی پیک اتھارٹی والا بل اپروو کروایا ہے، اور جو ہے مسلم لیگ نون کا کردار اس کے اندر بہت کرمنل تھا، اسے لابنگ کرنی چاہیے تھی، اس نے نہیں کی، اس نے صرف واک آؤٹ پہ اکتفا کیا تاکہ ان کی غیر موجودگی کے اندر حکومت سارے قوانین منظور کروا لے اور ان کا نام نہ آئے۔ اسی طرح یہ قانون بھی جی اپوزیشن پاس کروا دے گی بڑی فیسیلیٹیشن کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور پیپلز پارٹی بھی ہینڈز ان گلوز ہوگی اور وہاں پہ بیٹھ کے تو وہ جس طرح چیختے رہے کہ جناب اپوزیشن کو اندر لائیں، اپوزیشن کو اندر لائیں، انہوں نے اپنا کردار تو ادا کر دیا نا جی۔ آپ کہہ سکتے ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب نے، لیڈر آف دا اپوزیشن نے اپنا کردار تو ادا کر دیا اپنی تقریر کر کے۔
اب حکومت نے وہ اپوزیشن کی غیر موجودگی میں موجود ایوان میں موجود لوگوں کی سمپل اکثریت سے وہ قانون پاس کر لیا، تو وہ کیا کرتے بیچارے؟ تو حکومت اسی طرح کا اپوزیشن اسی طرح کا لیم ایکسکیوز لے کے یہ بل پاس کر دے گی۔ حکومت جن کی ہے اور جنہوں نے پاکستان کے اندر میڈیا کا گلا گھونٹنا ہے، آپ کہیں گے یہ ہمت کیسے ہوئی حکومت کو؟ یہ ہمت اس طرح ہوئی کہ ہمیں افغانستان کے اندر اسائنمنٹ مل رہی ہے، اور اس اسائنمنٹ کے زیر تحت مغربی دنیا جو ہے وہ پاکستان میں ہونے والی تباہی اور بربادی سے صرف نظر کرے گی، جس طرح مشرف دور کے اندر ہوا تھا، جس طرح ضیاء الحق کے دور میں ہوا تھا، اور جس طرح ایوب خان کے دور میں ہوا تھا۔ ان کو جب ہمارے مارشل لا لگنے کے ٹھیک 2 سال کے بعد پھر امریکی حکومت کو ہم سے کام پڑ جاتا ہے، یا ہم ان کو گھیر کے لے آتے ہیں کہ اب ویکھو ایتھے کی ہو رہا ہے، ایتھے آنا تھوڑا بہت ضروری ہے، تو پھر ہم گھیر کے لے آتے ہیں، پھر ان کو ہم سے کام پڑ جاتا ہے۔ پھر وہ پاکستان میں ہونے والی تمام ہیومن رائٹس وائلیشن کو بھی بھول جاتے ہیں، میڈیا کے اوپر لگنے والی پابندیوں کو بھی بھول جاتے ہیں، ان کے NGOs، ان کے ادارے وہ بھی چپ کر جاتے ہیں، کیونکہ ان کو کام پڑا ہوتا ہے، تو وہ نظر انداز کرتے رہتے ہیں۔ تو وہ نظر انداز کر دیں گے جی، تو ہماری سنوائی کوئی نہیں ہوگی۔ دیکھتے ہیں اب اللہ تبارک و تعالیٰ اور کون سی سبیل نکالتا ہے، کیونکہ سبیل تو اسی نے نکالنی ہے، اور مایوسی کوئی نہیں ہے، کسی اور پلیٹ فارم پہ آپ سے ملاقات ہو جائے گی۔ اب اس ایک جو بات ہے جس کے حوالے سے یہ قانون خاموش ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی غیر ملکی چینل آن ایئر لیتا ہے یا آن لائن لیتا ہے، اس کے حوالے سے یہ لا خاموش ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی پتہ نہیں، کوئی کمیٹی ضلع ٹنڈو اللہ یار کی یا ٹوبہ ٹیک سنگھ کی ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی کمیٹیاں ہونی ہیں نا اس قانون کے تحت، وہ کمیٹی بیٹھ کے فیصلہ دے دے کہ جناب لاہور میں یہ جو اس نے ویلاگ کیا ہے، اس سے قومی مفاد جو ہے مجروح ہوا ہے، اس کو 5 سال کے لیے اندر ٹاک دے، اور ٹنڈو اللہ یار کی ٹیم آئے اور ہمیں گھر سے اٹھا کے لے جائے۔ اس لیے کہ کسی بھی دن جو ہے وہ دندان ساز صاحب جو ہیں وہ پلگ کھینچ سکتے ہیں، یعنی کہ اس کا آرڈیننس جاری کر سکتے ہیں، اور جس دن آرڈیننس جاری ہوگا اس دن کے بعد ہمارا کوئی ویلاگ آپ کی نظر سے نہیں گزرے گا۔ ہاں، ہماری قیادت نے یا جرنلسٹوں نے جو ہے وہ اس کے حوالے سے احتجاج کرنے کا پروگرام ترتیب دے دیا ہے، اور وہ سڑک پہ ہوں گے، ہم بھی شاید ان کے ساتھ ہوں، لیکن ہم ویلاگ نہیں کریں گے اگر وہ قانون ہوگا، یا کم از کم پھر ہمیں اس قانون کے، اس آرڈیننس کے ایکسپائر ہونے کا انتظار کرنا پڑے گا، تاکہ وہ ایکسپائر ہو جائے، تاریخ کے کوڑے دان کا حصہ بن جائیں، اور پھر ہم آپ سے مخاطب ہو سکیں۔ تو جس دن وہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا، اس دن پھر آپ سے اس دن کے بعد پھر کم از کم 120 دن کے لیے، 90 دن کے لیے آپ سے ملاقات نہیں ہو پائے گی۔ بس یہی آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھا۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے، اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔